السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین حضرات، جو دروس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو آن لائن ابھی درس چل رہے ہیں، اس میں ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ نواقض الاسلام ہے، اور اس کے چند دروس ہو چکے ہیں اور آخری مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں. کتاب کے آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس سے پہلے ہم نے اس کتاب کے اندر 8 وہ امور پڑھ لیے، 8 ان امور کا تذکرہ دیکھا جو ایسے خطرناک عمل ہیں یا کام ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے ایک انسان کا اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ پھر سے دائرے کفر میں اور دائرے اسلام سے خارج ہو کر دائرے کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خاص کر ایسے امور سے ہمیں بچائے جو امور ایک انسان کے دین کو، ایمان کو جو ہے ختم کر دیتی ہیں. سب سے پہلے ہم نے اس کتاب کے اندر دیکھا تھا جو عمل، جو کام ایک انسان کو ایمان لانے کے بعد پھر سے ایمان سے خارج کرتا ہے، وہ شرک ہے. اسی طرح دوسرا امر یا دوسرا وہ کام جو ایک انسان کو اسلام میں آنے کے بعد پھر سے اسلام سے باہر کرتا ہے، وہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ ایسے وسیلے بنائے جن سے دعائیں مانگے، جن پہ بھروسہ کرے، جن سے دعا مانگے، شفا مانگے، اللہ کو چھوڑ کر جن سے اولادیں مانگے. یہ انسان بھی جو ہے دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور اس کی ادلہ بھی، دلیلیں بھی ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھی تھی. تیسرا کام جس سے ایک انسان پھر جو ایسا عمل ہے جو ایک انسان کو دائرہ کفر کی طرف لیتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر نکالتا ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکوں کو جو کافر قرار نہ دے یا ان کے کفر میں شک کرے یا پھر ان کے مذہب کو صحیح جانے. ایسا شخص بھی جو ہے وہ اپنے ایمان کو جو ہے کھو بیٹھتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح چوتھا وہ شخص جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسری کا طریقہ کار جو ہے آج کے دور میں زیادہ مناسب ہے یا پھر وہ اس کا طریقہ کار زیادہ بہتر ہے، نعوذ باللہ، یا نبی کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم زیادہ اچھا ہے. ایسا شخص بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو دائرہ کفر میں لے جاتا ہے. پانچواں جو امر ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ جو کسی بھی ایسی چیز سے بغض رکھے، کسی ایسی چیز کو ناپسند کرے جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اگرچہ اس پر عمل بھی کرتا ہو لیکن دل میں اس کو وہ چیز ناپسند ہو، کوئی بھی، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی قسم کی سنت کیوں نہ ہو، اگر ایک انسان میں دل میں اس کے ساتھ نفرت ہو، دل میں اس کی محبت نہ ہو، عمل بھی کرتا ہوگا لیکن اگر اس سے بغض رکھتا ہے، وہ بھی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے. اسی طرح چھٹا شخص ایسا جو دین اسلام کی کسی بھی، اللہ کے دیے ہوئے دین کی کسی بھی چیز کا، کسی بھی حکم کا مذاق اڑائے. ساتویں چیز ہم نے دیکھی تھی جادو، السحر، جادوگری جو ہے اس کو کرنا والا، اس سے راضی ہونے والا، یہ بھی جو ہے اہل کفار کا کام ہے، اہل اسلام کا کام نہیں ہے. آٹھویں چیز جو کل ہم نے پڑھی تھی، آٹھواں جو امر کل ہم نے پڑھا تھا،
وہ یہ تھا مظاہرۃ المشرکین و معاونتهم علی المسلمین، کفار یا مشرکین کا جو ہے نا ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، اور ان کی ایسے مدد کرنا کہ جو کفار مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہو، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، ایسا انسان بھی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک جو تم سے منہ موڑ کر ان کی طرف ان کو اپنا ولی، ان کو اپنا کارساز دوست بنائے گا، کفار کے ساتھ جائے گا، ان کو اپنا ولی دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بے شک وہ انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے۔ تو آج جو نیا درس ہے ہمارا وہ ہے التاسع، الناقض التاسع، نوواں ناقض اسلام۔ اس سے پہلے 8 ہو گئے، یہ 9 نمبر ہے کہ ایسا عمل، ایسا کام جو ایک انسان کو جو ہے انسان کے لیے، انسان کے ایمان کے لیے خطرناک چیز ہے، ایمان کو ضائع کر سکتا ہے، وہ یہ ہے من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى علیہ السلام فهو كافر۔ جو 9واں امر ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کو اجازت ہے، بعض لوگوں کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ان کو باہر جانے کی اجازت ہے، باہر نکلنے کی اجازت ہے، یعنی ان پر شریعت محمد کی پابندی کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے باہر یا وہاں سے باہر نکلنے کی پابندی تھی کس کو؟ خضر علیہ السلام کو یا خضر علیہ السلام کو، خضر یا خضر علیہ السلام کو، جیسے ان کو موسیٰ کی شریعت کی پابندی لازمی نہیں تھی، اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی کچھ لوگوں کو نعوذ باللہ اس چیز کی پابندی نہیں ہے کہ وہ دین اسلام پر ضروری پابندی کرے۔ اگر جو اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے فہو کافر، وہ بھی جو ہے اسلام سے خارج انسان ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو شخص، جو بھی انسان یبتغی چاہے گا، تلاش کرے گا، عمل کرے گا، کوئی ایسا اختیار کرے گا غیر الاسلام دینا، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، اس کا وہ دین جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا اور پھر آخرت میں وہ خسارے والے لوگوں میں سے ہوگا، وہ آخرت میں خسارے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی، آپ علیہ السلام کو جو مبعوث کیا اللہ رب العالمین نے، وہ خاص نہیں تھا کسی قوم کے لیے، بلکہ آپ علیہ السلام کو قرآن کریم کی سورہ سبا آیت نمبر 28 کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ نے اعلان کروایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا کہ تمام لوگوں کی طرف، تمام کائنات کے لوگوں کی طرف آپ ہم نے بشیر خوشخبری سنانے والا اور نذیر ڈرانے والا، جنت کی اعمال کر کے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے بچنے کے لیے ان اعمال سے جہنم سے ڈرانے والا بھیجا۔ اور دوسری جگہ پر اعلان کروایا رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو بے شک کہ میں رسول، اللہ کا رسول ہوں، تم تمام لوگوں کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے، رسول بنا کر مجھے آپ تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ کان النبی بعث الى قومه خاص وبعثت الى الناس کافہ،
نبی کریم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کیا ہوتا تھا، نبی کو کسی کے لیے خاص بھیجا جاتا تھا، نبی کو کسی قوم کے لیے جو ہے وہ خاص بھیجا جاتا تھا، کسی قوم کے لیے اس کی بعثت خاص ہوتی تھی، کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کی طرف مجھے جو ہے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا جو اس قسم کا خیال رکھے یا اس قسم کا عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کو پابندی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی منہ و ان جو ہے پابندی کریں، یا بعض لوگوں کو اجازت ہے وہ اس دین سے باہر رہیں، کیونکہ اس قسم کے لوگ بھی آج بھی سامعین کرام موجود ہیں، آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے اس دین کا پابند نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کی بھی بڑی جو ہے وجوہات ہیں، وجوہات ہیں، وہ جو اب ایسے جو عقیدہ رکھتے ہیں یا پھر ایسا جو ہے ان کا تصور ہوتا ہے۔ حالانکہ اس امت کا ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میرے بعثت کے بعد کوئی بھی یہودی یا پھر کوئی بھی نصارہ ہو، پھر اس کے بعد وہ مجھ پر اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو الا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یعنی یہودی اور نصرانہ، جو نصارہ لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، یہودی ہیں، ان کی طرف بھی اس اپنے اپنے دور میں انبیاء کرام بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی انبیاء کی رسالت کو جو ہے اس وقت مانا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی اس کے بعد کوئی بھی شریعت، کوئی بھی دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق دیکھے تھے، تورات جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے کتاب تھی۔ جب موسیٰ کی وہ نازل کردہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے تھے جب عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہ کتاب دیکھی تھی، اور کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے اس کو بھی میری شریعت کی اتباع اور پیروی کرنا پڑتی، میرے ہی راستے پر چلنا پڑتا۔ پھر عمر نے کہا تھا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا ورسولا نبی رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غرض کہنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جو تورات دیکھی اس پر بھی آپ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ کی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کی تھی کہ اب جو ہے پچھلی جو شریعتیں تھی یا پچھلے جو انبیاء کرام کی طرف جو کتابیں بھیجی گئی تھی اب ان تمام کو منسوخ کر کے صرف ایک قرآن جو مکمل ضابطۂ حیات ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ علیہ السلام کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، وہی قیامت تک باقی رہے گا، اور پھر کامیاب بھی وہی ہوں گے، کامیاب بھی وہی لوگ ہوں گے جو اس کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہوں گے، جو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیمات پر عمل کرتے ہوں گے۔ تو مصنف نے کہا کہ جو بھی انسان ایسا عقیدہ رکھے گا کہ ان کو جو ہے شریعت محمدیہ پر پابندی یا کاربند رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی اجازت ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی شریعت سے باہر تھے کون؟ خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام۔ تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے قوم میں سے کسی نے سوال کیا کہ موسیٰ کیا تجھ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی اور شخص ہے ابھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی، کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر آپ کو ایک میرا بندہ ملے گا،
وہ اس کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو پھر خضر علیہ السلام کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام. تو اس کے بعد ان کا جو سلسلہ جو قصہ لمبا ہے جس کو یہاں پر میں ذکر کرنا جو ہے درس میں طول ہو جائے گا, میں مناسب نہیں سمجھوں گا. اور سورہ کہف میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگ جمعہ کے دن ویسے بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ کہف میں اس چیز کو جو ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. بڑا بہترین قصہ ہے, اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں, بڑے دروس اور عبر ہیں اس قصے کے اندر, بڑا درس ہے ہمارے لیے بھی. تو بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کے ساتھ وہ سفر کیا, کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارا, لیکن وہاں پر کچھ چیزیں ایسی دیکھی جس کی وجہ سے خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ تو آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکو گے, میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. تو موسیٰ کیونکہ کچھ باتیں ایسی تھیں ان کے ساتھ جو اللہ نے ان کو علم بخشا تھا جو موسیٰ نہیں سمجھے تھے. تو لیکن یہاں پر جو غرض میری کہنے کی ہے یا جو مصنف یہاں پر ذکر کیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو خضر علیہ السلام نے کیوں نہیں مانا تھا, یا پھر وہ ان کے دور میں تھا تو موسیٰ کی اتباع وہ کیوں نہیں کرتے, وہ کیسے ان سے باہر تھے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ جیسا اس سے پہلے میں نے وہ حدیث پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ, مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ اپنی قوم کی طرف خاص بھیجا کرتے تھے, اللہ رب العالمین کو خاص کسی قوم کی طرف بھیجتا تھا. تو خضر علیہ السلام اس قوم میں نہیں تھے جس قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا تھا, وہ بنی اسرائیل تھے, اور خضر علیہ السلام اس قوم سے باہر تھے. جب اس قوم سے باہر تھے تو وہ اس شریعت کے مطلوب نہیں تھے جو موسیٰ لے کر آئے تھے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ابراہیم علیہ السلام تھے, اور کئی مرتبہ تین نبی بیک وقت ایک زمانے میں الگ الگ بستیوں میں کام کرتے تھے. ہر نبی کو اس کی بستی اس کی قوم کی طرف خاص بھیجا جاتا تھا. اسی لیے جو خضر علیہ السلام تھے یا خضر علیہ السلام تھے وہ اس قوم میں سے نہیں تھے جس قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا. اب دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ کیا خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے؟ اس میں اہل علم کے دو قول ہیں. بعض کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے, اس کے پاس کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ واقعات دیکھے جو معجزات اس کے ساتھ تھے. بعض کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے ولی تھے, اور اس کے ساتھ وہ کرامات تھی, اور اللہ کے اولیاء کو بھی اللہ رب العالمین جو ہے اپنی کرامات سے نوازتا ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتے ہیں. جو کچھ کام کیے تھے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, جو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سوال کیے تھے. تو بہرحال اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا مسئلہ جو اس میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام جو ہے ابھی زندہ ہیں کہ وہ مر چکے ہیں. آج شیخ محترم استاد زاہد صاحب کا درس نہیں ہے, لہذا تھوڑا سا وقت آج مزید اگر جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ اجازت دیں گے. خضر علیہ السلام کیا ابھی زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کا گمان ہے, ان کا ماننا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں, لیکن اگر ہم شریعت اسلامیہ کی یا قرآن و احادیث کے صحیح ادلہ پر غور کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. کیونکہ قرآن کریم سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین کا فرمانا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی, بلکہ آپ جیسے اگر آپ دنیا سے جائیں گے وہ لوگ بھی مشرکین بھی باقی نہیں رہیں گے, کیونکہ کفار کہتے تھے کہ ہم سے پہلے جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی ایک دن دنیا سے جائے گا, دنیا سے ان کو بھی ایک دن جانا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی جائیں گے اور آپ لوگ بھی جائیں گے, اور آپ سے پہلے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آئے ان کو بھی کسی کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں بخشی. کل من علیہ فان, جو بھی ہے اس کو فانی ہونا ہے, دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو صحیح یہی ہے کہ جو خضر علیہ السلام ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک ساتھی اس میں کچھ سوال کر رہے ہیں, انشاءاللہ درس کے آخر میں اس کا میں تذکرہ کروں گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری جو چیز پہلی میں نے ذکر کر دی کہ
خضر علیہ السلام نے موسیٰ کی اتباع کیوں نہیں کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو کیوں نہیں مانا تھا؟ کیونکہ خضر علیہ السلام اس قوم میں نہیں تھے جس قوم کی طرف موسیٰ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو چند نکات میں ذکر کرنا چاہوں گا اس درس کے حوالے سے جو اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سے باہر نکلنے کے کئی معنی ہیں یا اس کی کئی اقسام ہیں۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت سے جو خروج کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ان کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سراسر کفر ہے اور کچھ ایسے ہیں جو سراسر گمراہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس شریعت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر نکلنا جو ہے وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جائز سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں کہ دیکھیے آج کے زمانے میں جو ہے وہ پرانے زمانے میں تھا، اس وقت تھا یہ شریعت، جیسا کہ بعض جن کو دماغ اور عقل میں جن کو جو ہے مغربی تہذیب سوار ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں آج پردہ کرنا جو ہے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اس دور میں کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ آج چہرے پر ہمیں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ اس وقت ان کا کلچر تھا، نعوذ باللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ انحراف ہے اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی انسان عمل میں کوتاہی ہے، اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے لیکن وہ اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، مجھے پردہ کرنا چاہیے، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اس حال میں جو ہے وہ انسان جو ہے دائرہ اسلام سے جو وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے جس میں صوفی لوگ آتے ہیں۔ وہ صوفیہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج بھی موجود ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اس مقام کو اب پہنچ چکے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہمیں اب ان چیزوں کو وہ مقام وہ منزلت مل چکی ہے، اب ہم نبی کی رسالت کے محتاج نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس میں وہاں ایک شیخ ہوا کرتے تھے غالباً کویت کے اندر، شیخ المنقدر، ان کی وفات ہو چکی تھی گزشتہ سال، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پرنور کرے۔ وہ ایک واقعہ سناتے تھے ہمیشہ اس حوالے سے کہ کچھ جو صوفی لوگ ہیں جو اس شریعت سے باہر خود کو سمجھتے ہیں، اس شریعت پر عمل کرنا خود کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ایک صوفی ہوا کرتا تھا کسی بستی میں، تو وہ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا اونچا ہوا وہ سمجھتا تھا کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ اس کے پاس ایک مرید آیا، اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس صوفی نے جواب میں کہا کہ آپ لوگ نماز یہاں بستی کی مسجد میں پڑھتے ہو، جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہو، میں جاتا ہوں اس وقت نماز پڑھنے کے لیے کہاں؟ مکہ اور مدینہ میں یہاں نماز نہیں پڑھتا آپ کے ساتھ، بلکہ میں مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا وہ مرید بھی کوئی چالاک نکلا، اس نے کہا جناب یہاں اور مکہ اور مدینہ کے جو اوقات میں وہ بہت فرق ہے، یہاں جو نماز کا ٹائم ہے وہاں اس وقت ٹائم نماز کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر ملک کا اپنا اپنا جو وقت ہے وہ مختلف ہے۔ تو کہا وہاں تو ابھی ٹائم نماز کا نہیں تھا، تو خاموش ہو گئے وہ صوفی۔ تو یہ بعض صوفیہ ہیں جو اس قسم کا یہ خرافات میں اور جہالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پر جو ہے شریعت محمدیہ کی جو ہے عمل کرنا ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی میں سے یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خروج میں سے یہ بھی آتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ شریعت آج کے زمانے کے اب مطابق نہیں رہی، نعوذ باللہ، آج کے لیے ماحول کے مطابق جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس وقت مناسب تھی، آج سے 50-100 سال پہلے، 200 سال پہلے مناسب تھی، آج 2021 ہے، آج جو ماحول ہے، آج جو معاشرہ ہے اس کے مناسب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جو انسان ایسا عقیدہ رکھتا ہے یا ایسی سوچ رکھتا ہے، ایسا خیال رکھتا ہے، یقیناً وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کے کفر میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین جو ہے قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اس دین کے حوالے سے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اس دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے۔
اس دین کے حوالے سے امام مالک کہتے تھے رحمت اللہ علیہ لا یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. امام مالک کہتے ہیں کہ اس امت کے آخری لوگوں کی آخر قیامت سے پہلے لوگوں کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسے اس کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی. جیسے صحابہ کرام کی اصلاح ہوئی جس کے ذریعے سے صحابہ کرام کے عقیدوں کو درستگی ہوئی، جس کے ذریعے سے صحابہ کرام کے اعمال میں درستگی ہوئی، اسی طرح قیامت تک آنے والے ہر انسان کے اعمال کی درستگی اسی قرآن اور اسی حدیث کے ذریعے سے ہوگی. لہذا جو یہ گمان رکھے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ آج کے لیے نعوذ باللہ شریعت مناسب نہیں، ہمارے معاشرے کے لیے مناسب نہیں، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو جو ہے دائرے اسلام سے باہر کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اسی لیے سامعین کرام اس دین کا علم ہونا ضروری ہے، واجب ہے. اس قسم کے امور کا جاننا ہر عام خاص مسلمان کو جاننا ضروری ہے. آخری چیز جو میں ذکر کروں گا پھر میں اپنا درس ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس چیز کے اندر وہ چیز بھی آتی ہے اس مسئلے کے اندر کہ شریعت سے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پابندی کرنا ہر ایک کے لیے لازمی نہیں ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی آتا ہے نعوذ باللہ کہ جو اس دین کے اندر نئی بدعت ایجاد کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ شریعت مکمل نہیں تھی، تو جس کی بنیاد پر وہ نئی چیز اس میں لاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے. تو کتنے اعمال ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں 12 ربیع الاول کو یہ تمام تر جو اعمال کیے جاتے ہیں سامعین کرام اگر یہ شریعت میں موجود نہیں تھے تو آج کا جو امتی کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ، تو یقیناً یہ اگر عقیدہ رکھتے ہیں اس چیز کا کہ یہ جو ہے کم تھا اس اسلام میں یا پھر یہ ضروری ہے اسلام میں، تو یقیناً وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے خطرے میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا کرے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، جس طریقے سے ان کے بعد کے پیروکار جو آئے تابعین اتباع تابعین ائمہ کرام ہمیں بھی ویسے سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور دین کے اندر ہر اس قسم کی خراب حال بدعت سے ہمیں بچائے جو دین کے لیے باعث خطرہ ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.